الحمد لله مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال إن النور إذا دخل الصدر انفسح قيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله رواه الحاكم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا اور شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا اور بار نبوت ان کے کاندھوں پر رکھ کر حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس اذهب الى فرعون انه طغى جاؤ فرعون کے پاس وہ حد عبدیت سے نکل گیا ہے حد عبدیت سے نکل گیا ہے کچھ تھا کچھ اور بن گیا ہے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑکا خدا ہوں تو اس کو سمجھائیے کہ اپنی اوقات میں آ جائے اس کو جا کے سمجھاؤ کہ اپنی اوقات میں آ جائے اپنے عقیدے کو درست کر لے جس کا ہے اس کا بن کر اس کی مان کر زندگی گزارنا شروع کر دے اور اللہ کے بندوں کو جو مشق ظلم و ستم بنا رکھا ہے اس سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے دعا کرنے لگے رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو کھول دیجئے تاکہ جو عظیم ذمہ داری آپ نے دی ہے وہ کما حقہ اس کو میں نبھا سکوں اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں جو نشیب و فراز آئیں جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں جو حالات اور آزمائشیں آئیں میں ان کو برداشت کر سکوں. رب اشرح لی صدری. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور احسان کے فرمایا الم نشرح لک صدرک میرے پیارے کیا میں نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام شرح صدر کی دعا کر رہے ہیں ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شرح صدر کی نعمت عطا کرنے پر احسان جتلایا جا رہا ہے. اندازہ لگائیں شرح صدر کتنی عظیم نعمت.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت اور لاتعداد نعمتوں میں شرح صدر، حق پر دل کا مطمئن ہو جانا، حق پر دل کا مطمئن ہو جانا، حق کے لیے دل کا کھل جانا، حق کو قبول کرنا آسان ہو جانا، حق پر قائم رہنا آسان ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ آپ لوگ بیان سن رہے ہیں تو قریب آ جائیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ناراض ہو کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایسے ہی باہر جو لوگ بیٹھے وہ بھی اندر آ جائیں، اگر کوئی ناراضگی ہو تو بتا دیں، اس کو دور کر لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے یا جس بندی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، حق کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ شرح صدر کے لغوی معنی ہے سینے کا کھل جانا، اور اس کے اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ سینے پر، دل پر حق کا منکشف ہو جانا، حق کا منکشف ہو جانا، جس کی برکت سے حق کو قبول کرنا، حق پر قائم رہنا اور حق کی دعوت دینا اور اعلان حق کرنا اور حق کی نشر و اشاعت میں آنے والی آزمائشوں کو آسان ہو جانا اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا۔ اسی کو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیتے ہیں اور پھر دل یہ گواہی دیتا ہے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو حق کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے اور باطل سے بچنا آسان ہوتا ہے، حلال کو کرنا آسان ہوتا ہے، حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، جائز پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے، ناجائز سے دور ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح صدر کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نور ہوتا ہے، کیا؟ ایک نور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نور ہدایت، ایک نور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نور توفیق، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سینے میں ڈال دیتے ہیں، جس کی برکت سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب نور توفیق، نور ہدایت اللہ کے فضل سے کسی بندے یا کسی بندی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور کھل جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا منکشف ہو جاتا ہے، صحیح کا صحیح ہونا، غلط کا غلط ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا هل لذلك من علم يعرف، کیا شرح صدر کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی پہچان بھی ہے جسے معلوم کر لیا جائے کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہے، یہ نعمت فلاں فلاں کو حاصل ہے؟ کوئی نشانی، کوئی علامت ہو تو بتائیے۔ هل لذلك من علم يعرف، کیا شرح صدر کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی پہچان بھی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی 3 علامت بیان فرمائی۔ فرمایا التجافی عن دار الغرور، جب اللہ تعالیٰ کسی کو شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں تو پھر اب اس کی نظر دنیا پر نہیں رہتی،
اس کی نظر دنیا پر نہیں رہتی، دنیا اس کے پاس رہتی ہے، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، تجارت و کاروبار بھی ہوگا، ملازمت و نوکری بھی ہوگی، زراعت و کاشتکاری بھی ہوگی، اور عہدہ اور منصب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا اس کے پاس، لیکن سب دل سے باہر ہوگا۔ دل میں ان میں سے کسی چیز کے لیے جگہ نہیں ہوگی، دل میں کسی چیز کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ اچھا سے اچھا کھائے گا، اچھا سے اچھا پہنے گا، اور اچھے سے اچھے محل میں رہے گا، اچھی سے اچھی گاڑی پر سوار ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں دل سے باہر ہوں گی، دل میں صرف آخرت ہوگی بس۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا ہوگی اس کی جیب میں ہوگی، دنیا ہوگی اس کے بینک میں ہوگی، اس کے اکاؤنٹ میں ہوگی، دنیا ہوگی اس کے کباڑ میں ہوگی، دنیا ہوگی اس کی تجوری میں ہوگی، لیکن دل فارغ ہوگا، خالی ہوگا کسی اور کے لیے۔ التجافی عن دار الغرور۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا اللہ والوں کے پاس ہونا یہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ کمال ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک طرف دیکھیے تو اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں، دوسری طرف دیکھیے تو ایسی حکمرانی اور بادشاہت ہے کہ ایسی حکمرانی اور بادشاہت نہ ان سے پہلے کبھی کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کبھی کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ تھے کیا؟ پیغمبر تھے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں اور صاحب نسبت بزرگ ہیں، وہیں بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور علم و عرفان کی باتیں ہو رہی تھیں، اور لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جام معرفت پی رہے تھے۔ خادم نے آ کر کے کان میں کچھ کہا تو فرمایا الحمدللہ۔ کچھ وقت گزرا، پھر یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ اپنے تلامذہ اور مریدین کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے آ کر کے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ واقعہ کیا تھا؟ آپ کا تجارتی سامان، تجارتی سامان بحری جہاز سے کہیں جا رہا تھا منڈی میں، اور وہ بھمر میں آ گیا اور اس کے ڈوبنے کی خبر آئی، تو خادم نے آ کر کے وہ اطلاع دی کہ جو تجارتی سامان سے لدا ہوا جہاز فلاں جگہ جا رہا تھا وہ غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ چند روز گزرنے کے بعد پھر اسی نے آ کر کے یہ خبر دی کہ جہاز عافیت کے ساتھ ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو حاضرین کو بہت حیرت ہوئی کہ بھئی جہاز سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچ گیا، یہ تو الحمدللہ کا موقع ہے، سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ، لیکن جہاز ڈوب گیا، اتنا بڑا نقصان ہوا، وہ الحمدللہ کا کون سا موقع ہے؟ وہ تو انا للہ کا موقع ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے کیا ہو گیا؟ تو حاضرین نے پوچھا کہ حضرت جہاز کے سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچنے پر الحمدللہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہاز کے ڈوبنے کی خبر پر الحمدللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ الحمدللہ کا تعلق نہ جہاز کے سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچنے سے ہے اور نہ الحمدللہ کا تعلق جہاز کے ڈوبنے سے ہے، بلکہ جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ دل پر اس کا کوئی اثر تو نہیں ہے، تو رائی کے دانے کے برابر میں نے کوئی اثر نہیں محسوس کیا، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ اتنا بڑا نقصان لیکن دل پر کوئی اثر نہیں، کیوں؟
وہ دل کے باہر تھا، دل کے اندر وہ نہیں تھا. دل کے اندر اگر وہ ہوتا مال تو پھر دل متاثر ہوتا. اور فرمایا کہ جب سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچنے کی خبر ملی تو خوشی کا موقع تھا، لیکن دنیا پر خوش ہو. کہا میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو رائی کے دانے کے برابر اس پر کوئی خوشی بھی نہیں تھی، دل پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ ہے اللہ والے، التجافی عن دار الغرور. دنیا میں ہیں لیکن دنیا سے بالکل بے رغبت ہے، دل میں دنیا کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسی کو فرمایا یہ پہلی علامت ہے کہ کس چیز کی؟ شرح صدر کی، حق کے لیے سینے کے کھل جانے کی، قبول حق کے لیے سینے کی کھل جانے کی، حق پر قائم رہنے کے لیے سینے کے کھل جانے کی، حق کا اعلان کرنے کے لیے سینے کی کھل جانے کی، حق کا داعی بننے کے لیے سینے کے کھل جانے کی، اور راہ حق میں بڑی سے بڑی قربانیوں کو پیش کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے سینے کے کھل جانے کی ایک پہچان. اور دوسری نشانی کیا بتایا؟ الانابۃ الی دار الخلود. اس کے اندر تو بس ایک فکر ہے، میری آخرت کیسے بن جائے، میری آخرت کیسے بن جائے. فکر دنیا سے اس کو نجات مل چکی ہے، چھٹی مل چکی ہے، فکر آخرت اس پر مسلط ہو چکی، سوار ہو چکی ہے. دوسری نشانی، سوتے بیٹھتے اٹھتے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک فکر ہے، فکر دنیا، فکر آخرت، فکر آخرت، فکر آخرت. کیوں؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، بن گئی تو کامیاب ہے، بگڑ گئی تو ہمیشہ ہمیش کی ناکامی. فرمایا والانابۃ الی دار الخلود. اور تیسری نشانی یہ بتایا الاستعداد للموت قبل نزولہ. مرنا تو یقینی ہے، اور یہی ایک مسئلہ دنیا میں ایسا ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. مرنا ہے، یہی ایک مسئلہ اس روئے زمین پر ایسا ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اختلاف کر سکتا ہے جس کا یہ منزلہ خالی ہوگا، وہی اختلاف کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ منزلہ خالی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ دماغ ہے، سوجھ بوجھ ہے، تو موت سے اس کو انکار نہیں. مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، دہری ہو، سب لوگ کہتے ہیں مرنا ہے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو کب مرنا ہے. کسی کو معلوم ہے مرنا یقینی ہے، اور کب کس کو مرنا ہے کسی کو پتہ نہیں. تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری میں لگا رہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور ہر جگہ اور ہر موڑ پر موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. کاروبار کر رہا ہے موت کو سامنے رکھے ہوئے، نماز پڑھ رہا ہے موت کو سامنے رکھے ہوئے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے کہا مجھے کچھ نصیحت فرما دی. فرمایا صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر. ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر. اس کا یہی مطلب ہے کہ موت کو سامنے رکھ. تجارت کر رہا ہے موت کو سامنے رکھ، ملازمت کر رہا ہے موت کو سامنے رکھ، بادشاہ ہے بادشاہت کر رہا ہے موت کو سامنے رکھ، وزیر ہے اپنی وزارت میں ہے موت کو سامنے رکھ. جو جہاں ہے جس حال میں ہے موت کو اپنے سامنے رکھے. یہ علامت ہے کس کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما رکھا ہے. تو یہ تین علامت ہے جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی نعمت عطا فرما رکھی ہے. ایک تو یہ کہ دنیا سے بے رغبتی، دوسرے آخرت کا فکر، تیسرے مرنے کی تیاری. فرمائے تین چیزیں جن کے اندر پائی جائیں یہ علامت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما دیا.
قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ حق کے لیے جس کے سینے کو کھول دیتے ہیں وہ اپنے رب کی جانب سے خاص نور پر ہوتا ہے۔ نور یقذفہ اللہ فی القلب، ایک ایسا نور ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دل میں کیا کر دیتے ہیں؟ ڈال دیتے ہیں، جس کو نور توفیق کہا جاتا ہے، جس کو نور ہدایت کہا جاتا ہے، جس کو نور حق کہا جاتا ہے، جس کی برکت سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین ہو جاتا ہے، کامل اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بہت ہی مطمئن اور پرسکون ہوتی ہے۔ کھانا نہیں ہے، بھوکا ہے لیکن مطمئن ہے، بھوکا ہے مطمئن ہے، پیاسا ہے، پیاس بجھانے کے لیے کوئی چیز لیکن مطمئن ہے، خودکشی نہیں کرے گا۔ کیا؟ خودکشی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دنیا زندگی جینے کی اور بھی جو اسباب اور وسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو آرام اور راحت ملتی، وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اپنے طور پر مطمئن ہے اور پرسکون ہے کہ میرے رب نے میرے لیے یہی حال منتخب کیا ہے اور میرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا غزہ میں کس طرح کے حالات چل رہے تھے اور چل رہے ہیں ابھی بھی۔ نہ بھوک مٹانے کے لیے دانہ ہے، نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے، نہ بیماروں اور زخمیوں کے لیے دوا علاج کا کوئی بندوبست ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان تو دے دیا دینے والوں نے، لیکن خودکشی کسی نے نہیں کی، شکوہ کسی نے نہیں کیا۔ صحیح غلط ہے؟ خودکشی کسی نے نہیں کی، شکوہ کسی نے نہیں کیا۔ زخموں کی تاب نہ لا کر، دوا علاج کے بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے دم تو توڑ دیا، لیکن غلط قدم کسی نے نہیں اٹھایا، غلط قدم کسی نے نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے اور نظریہ حق کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا قیدی، کیا زخمی، کیا بھوکے، کیا پیاسے، کیا بے دھر، کیا بے گھر، کیا بے در۔ جب اللہ تعالیٰ شرح صدر کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اسی طرح کی قربانیاں لوگ دیتے ہیں اور اسی طرح کی تاریخیں لوگ رقم کرتے ہیں۔ ابو جہل اپنی قوم کا سردار تھا، ابو الحکم کی کنیت سے نوازا گیا تھا، اور دنیاوی مال و جاہ کے اعتبار سے بہت اونچا آدمی تھا، لیکن آج اس کے ابنائے جنس بھی اس کا نام نہیں لیتے۔ کوئی کافر بھی ابو جہل کا نام لینا پسند نہیں کرتا، صحیح کہ نہیں؟ مسلمان تو چھوڑیے، کوئی کافر اور مشرک بھی ابو جہل کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اور اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی لیتا ہے۔ کسی کا نام آپ نے ابو جہل سنا ہے؟ کفار و مشرکین میں، مسلمانوں میں نہیں، کفار اور مشرکین میں کسی کا نام آپ نے ابو جہل سنا؟ کسی کا نام آپ نے فرعون سنا؟ کسی کا نام آپ نے حامان سنا؟ کسی کا نام آپ نے قارون سنا؟ کسی کا نام آپ نے شداد سنا؟ کسی کا نام آپ نے ابو لہب سنا کسی کا نام؟ کتنے بڑے لوگ تھے اپنے زمانے کے، لیکن ایسا بغض، ایسی نفرت ان کی اللہ تعالیٰ نے خلق کے دل میں بیٹھائی کہ ان کا نام لینا بھی کسی کو گوارا نہیں۔ بلال حبشی کیا تھے؟ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، اور شکل و صورت بھی کوئی عمدہ نہیں تھی، اللہ کے بندے تھے، لیکن شکل و صورت وہ حبشیانہ تھی، موٹے موٹے ہونٹ کا۔ لیکن آج جو بھی ان کا نام لیتا ہے عزت کے ساتھ لیتا ہے، ادب کے ساتھ لیتا ہے، احترام کے ساتھ لیتا ہے، اور ان کی طرف منسوب ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے بلال۔
ہے کہ نہیں؟ جب حق کا حق ہونا واضح ہو گیا اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا تو آخری سانس تک حق کو سینے سے لگائے رکھا، بڑی بڑی قربانیاں دیں، بڑے بڑے مجاہدے کیے کہ نہیں کیے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بادی تھی، ابو جہل کی بادی تھی۔ آقا نے مار مار کر کے ستا کر کے جان تو لے لی، لیکن جو حق ان کے دل میں اتر چکا تھا شرح صدر کی برکت سے، اس حق کو وہ چھین نہیں سکا۔ یہ ہے شرح صدر، یہ ہے شرح صدر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جب حق کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا اور حق کو انہوں نے قبول کر لیا تو فرعون نے اور فرعونیوں نے اپنی جیسی کر ڈالی، جو کر سکتے تھے وہ کر ڈالا، جو کر سکتے تھے وہ کر ڈالا۔ جب تھک ہار گئے اور مجبور سمجھ گئے کہ یہ چھوڑنے والی نہیں ہے تو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، چت لٹایا اور ہاتھ پھیلا کر کے ہاتھ میں کیل مار دی، دوسرا ہاتھ پھیلا کر ہاتھ میں کیل مار دی، دونوں پیر کھول کر کے وہاں کیل مار دی اور سینے پر بہت بڑی چٹان رکھ دی۔ لیکن جو حق شرح صدر کی برکت سے ان کے سینے میں، ان کے دل میں اتر چکا تھا، دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، آپ خاص اپنے پاس میرے لیے میری آرام گاہ بنا دے، میری قیام گاہ بنا دے، کوئی محل اور گھر تعمیر کر دے، اور فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے مجھے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے۔ دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا، ظلم و تشدد سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ شرح صدر کی برکت ہے، یہ شرح صدر کی برکت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بندے اور جتنی بندیاں اس دنیا میں آگے چلے گئے یا موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، اس میں اشرح الناس صدرا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احسان جتلایا، علم نشرح لک صدرک، میرے پیارے کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور اسی شرح صدر کی برکت تھی کہ آپ ہر شعبے میں آزمائے گئے، آپ ہر شعبے میں آزمائے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، بڑی بڑی قربانیاں آپ نے دی، بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں حق کے لیے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ شرح صدر کی۔ اور شرح صدر کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب جو ہے وہ نور خداوندی ہے، نور توفیق جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس نعمت میں اضافہ کیسے ہوگا، اس میں استقامت کیسے ہوگی، اس میں ترقی کیسی ہوگی ملے گی، اور اس پہ بڑھاوا اور قرآن کریم کی تلاوت تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس سے استقامت نصیب ہوگی۔ اور شرح صدر میں اگر کسی قسم کی کچھ کمی ہوگی تو اس کی تلافی ہوگی اس سے۔ یہ پہلا سبب ہے شرح صدر کا۔ اور شرح صدر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، آداب تلاوت اور آداب ذکر کی رعایت کے ساتھ تلاوت کی جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کہا جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل تو اللہ کی یاد ہی سے سکون پاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد ہی سے سکون پاتے ہیں۔
تھوڑا سا بے سکونی ہوئی، بھاگے مسجد چلے آئے، آ کے نیت باندھ لی، سکون مل گیا۔ باہر ہیں، تھوڑا سا بے سکونی محسوس ہوئی، قرآن لے کے بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا بے سکونی محسوس ہوئی، ذکر کر لیا۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو شرح صدر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ آداب تلاوت کی رعایت کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، اور جتنا زیادہ تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے کو اتنا زیادہ کھولیں گے حق کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اسی طریقے سے فرائض اور واجبات کا اہتمام، فرائض اور واجبات کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت، سنن اور نوافل کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ میرے قریب آتا ہے میرے فرائض اور واجبات کو کر کے۔ میرے جو فرائض اور واجبات ہیں بندہ ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو مسلسل میرے قریب آتا جاتا ہے، اتنی قریب آ جاتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام دھام کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اس کی نظر میری مرضی کے مطابق ہے، اس کا بولنا میری مرضی کے مطابق ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر دیکھتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر سنتا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ میرے یہ دیکھنے سے اللہ خوش ہوگا یا ناخوش؟ میرے یہ بولنے سے اللہ خوش ہوگا یا ناخوش؟ یہ بات سننے سے اللہ خوش ہوگا یا ناخوش؟ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوگا یا ناخوش؟ یہاں جانے سے اللہ خوش ہوگا یا ناخوش؟ یہ کھانے سے اللہ خوش ہوگا یا ناخوش؟ میری مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جذبات، خیالات، اس کی پسند اور چاہت سب میری مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، اور وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو دے دیتا، کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو پناہ دے دیتا۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اور اسباب شرح صدر میں سے ایک بڑا سبب اور ہے، اور وہ کیا؟ ہر قسم کے گناہوں سے دوری۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق کیے بغیر، یہ نہ دیکھے کہ یہ صغیرہ ہے یا یہ کبیرہ ہے، نہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اگر کبھی بتقاضائے بشری کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کا اہتمام۔ اس سے کیا ہوگا؟ بندے کا سینہ کھلا ہے تو کھلا رہے گا، اس نعمت سے اسے محروم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر گناہ کر رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ شرح صدر کی نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا سینہ تنگ سے تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک پانچواں سبب اور بہت اہم سبب ہے شرح صدر کا، اور وہ کیا ہے؟ خلق خدا کے ساتھ احسان اور بھلائی، خلق خدا کو نفع پہنچانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ اپنے مال کے ذریعے سے کام آ سکتا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے کام آئے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اپنی جاہ اور عزت کے ذریعے سے لوگوں کا کام بنا سکتا ہے، تو اس کے اپنی جسم اور طاقت کے ذریعے سے کسی کے کام آ سکتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے تو کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو، لوگوں کے ساتھ خیر سے پیش آیا کرو، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کی کوئی شکل متعین نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کی، احسان کا حکم دیا،
لیکن احسان کرنے کی کوئی شکل اللہ نے متعین نہیں کی۔ جس طرح سے آپ کسی کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ تم میرے خلق کے ساتھ احسان کرو گے، میں تمہارے ساتھ احسان کروں گا۔ تم میری خلق کو نفع پہنچاؤ گے، میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ تم ان کے کام بناؤ گے، میں تمہارے کام بناؤں گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو رحم کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، خیر کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ خلق خدا کے ساتھ مہربانی کرو تم مہربانی، اہل جہاں پر خدا مہرباں ہوگا، آسماں پر خدا مہرباں ہوگا تم پر، آسماں پر، اس طرح کا شعر ہے۔ اور ایک اور کام کرنے کا کیا، یہ بھی شرح صدر کی نعمت حاصل کرنے میں بہت مفید ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن۔ میں کیا توبہ کروں، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ سوء ظن، بدظنی، سوء ظن۔ میں کیا نماز پڑھوں، میری کیا نماز ہی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا قبول کریں گے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ سوء ظن۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، ہر حال میں حسن ظن۔ کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس یقین کے ساتھ توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ اگر میں نے آداب کی رعایت کے ساتھ توبہ کر لی ہے تو یقیناً اللہ نے قبول کیا اس کو، اور جب اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو یقیناً قبول کریں گے۔ بس ہماری کوشش کیا ہو کہ عبادت کرنے کے جو آداب ہیں ان آداب کی پوری رعایت کریں، اور پھر یقین کریں کہ اللہ نے قبول کیا۔ اسے انہوں نے قبول کرنا، انہوں نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا؟ حسن ظن، حسن ظن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ ان خیرا فخیر وان شرا فشر، اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور شرح صدر کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور حاصل ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک کام اور ہے، کیا؟ اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ، اور یہ یقین کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں اسی میں میرے لیے خیر ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ کوئی چیز ملی تو اللہ کے دینے سے ملی، میرے مقدر میں تھی، نہیں ملی تو میرے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا تھا اس لیے نہیں ملی۔ یہ یقین کہ ایسا آدمی کسی چیز کے چلے جانے پر پچھتائے گا، کسی چیز کے مل جانے پر اترائے گا نہیں، کسی نعمت کے ملنے پر اترائے گا نہیں، اللہ کی عطا سمجھ کر شکر گزار ہوگا۔ کسی چیز کے چلے جانے پر پچھتائے گا نہیں، شکوہ شکایت نہیں کرے گا، بلکہ سمجھے گا اللہ کی مرضی یہی تھی۔ یہ چند اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس نعمت کو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، رب اشرح لی صدری۔ ان اسباب کو اختیار کرنے سے وہ عظیم نعمت مل جاتی ہے جس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر احسان جتلایا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اور جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے شرح صدر کی شکل میں یقیناً حاصل ہے کسی نہ کسی درجے میں، تبھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کو باقی رکھے، اور صرف باقی نہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.